اگر میں تم سے کہوں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جن کا ذکر میں ابھی تم سے کرنے والا ہوں، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ آج میں تمہیں ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ویڈیو کے آخر تک تمہیں حیرانی میں مبتلا کر کے رکھے گا۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ تمہاری دعائیں جیسے آسمان ہی میں کہیں کھو جاتی ہیں؟ تم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہو لیکن جواب نہیں آتا، جیسے خدا خاموش ہو۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا خدا واقعی سب کی دعائیں قبول کرتا ہے یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں پاتی؟ خطرناک بات یہ ہے کہ کہیں تم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو۔ یہ سوال عام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنا ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کہیں کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو ہماری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو تمہیں فوراً اسے درست کرنا ہوگا۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے ان چھپی ہوئی سچائیوں کو نکالیں گے، ان چھپے ہوئے الفاظوں کو نکالیں گے، وہ راز کھولیں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ کچھ لوگ چاہے کتنی بھی دعا کریں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم بھی ان میں شامل ہو؟ یار یہ جاننے کے لیے تو تمہیں ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، کیونکہ میں جو ابھی تمہیں بتانے جا رہا ہوں تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمارے لیے جان دینے والے خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا دوست چینل گاڈ از لو سے۔ اپنے اندر غلطی اور کوتاہی تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ اچھا، تمہیں یاد تو ہوگا کہ بائبل مقدس میں کئی بار آیا ہے کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو قبولیت کے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ کلام پاک میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ سنا نا تم نے کلام پاک؟ سنا کہ کلام پاک کیا کہتا ہے؟ اگر ٹھیک سے نہیں سنا تو دوبارہ سن لو۔ کتنی زبردست آیت ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں گناہ کو چھوڑنے کی بجائے اسے گلے لگاتے ہو تو تمہاری دعائیں ایسے ہیں جیسے یہ دعائیں دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جائیں۔ تھوڑا سا تصور میں چلے جاؤ۔ ایک شخص چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کی کمائی بھی کھاتا ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتا ہے کہ خدا اس پر فضل کرے، اس پر رحم کرے۔ تو تم خود بتاؤ، کیا خدا ایسی دعا کو قبول کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے پہلے توبہ کریں اور پھر دعا کریں۔ اور ہاں، توبہ کر کے اگر بار بار گناہ کرو گے تو اس کے لیے خدا کا ایک اور خطرناک پیغام ہے تمہارے لیے، ذرا سنتے جانا۔ خدا کا کلام کہتا ہے، لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ خداوند تم سے پیار کرتا ہے۔ تم جب بھی توبہ کی نیت سے اس کی حضور جاؤ گے، وہ کبھی بھی تمہیں ٹھکرائے گا نہیں، ہمیشہ اپنائے گا۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ایک لمحہ رک کر سوچو، کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جسے تم نے دل میں چھپا رکھا ہے۔ اچھا، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ یار یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر ہی رکھا جائے۔ اچھا سنو، ایک آدمی دعا کیا کرتا تھا کہ خدا اس کے کاروبار میں بہت برکت دے، لیکن کئی سالوں سے اس کا کاروبار بالکل نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، کیا تم کسی سے ناراض ہو؟ مجھے لگتا ہے تم نے کسی کو معاف نہ کرنے کا بوجھ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سوال سنا تو یہ سوال اس کے دل کو چیر گیا، کیونکہ اسے فوراً یاد آیا کہ وہ اپنے بھائی سے کئی سالوں سے ناراض تھا۔ اس نے فوراً معافی مانگی اور پھر جو کچھ ہوا وہ حیران کن تھا۔ کچھ دنوں میں ہی اس کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ یہ تو تھی ایک مثال تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن آج ایک بہت اہم سوال میں تم سے پوچھوں گا۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جب دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ان سب سے اپنی ناراضگی ختم کر دیتے ہیں جن سے وہ ناراض ہیں؟ تم میں سے کون پہلے جا کر معافی مانگتا ہے اور پھر دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ یسوع کے الفاظ ہیں، میرے یسوع کے سونے جیسے الفاظ، سونے بلکہ کندن سے بھی زیادہ قیمتی الفاظ۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں،
ہمارے گھروں کے اندر ہی ہماری ناراضیاں ختم نہیں ہوتی. باہر تو بات کی بات ہے، کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے، کوئی اپنی بہن سے ناراض ہے، کوئی بھابھی سے ناراض ہے، یعنی کہ اپنے ہی گھر والوں سے ہم اکثر ناراض رہتے ہیں. دل میں بے شمار باتیں ہوتی ہیں، دل میں بے شمار شکایتیں ہوتی ہیں، ہم بے شمار بوجھ اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ دعا میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی میں دعا نہیں کرتا. سچی میں کبھی کبھی دعا چھوڑ دیتا ہوں. میں خداوند میں بالکل تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میری دعا چھوٹ جاتی ہے، کبھی 1 ٹائم کی اور کبھی 2 ٹائم کی. پتا ہے کب؟ جب میری کسی سے ناراضگی ہوتی ہے اور میں اسے معافی نہیں مانگ سکتا. تو جب تک میں اسے معافی نہیں مانگتا میں باقاعدہ دعا نہیں کر پاتا. اس دن آپ سب کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے. اس لیے مجھے جلدی سے صلح کرنی ہوتی ہے. میں معافی مانگ لیتا ہوں، چاہے مجھے کوئی معاف کرے یا نہ کرے. اکثر تم جس سے معافی مانگتے ہو وہ خود کو طاقتور اور تمہیں کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے. دیکھو یار، تم دل میں کسی کے لیے بھی بغض نہ رکھو. کسی کے لیے بھی تمہارے دل کے اندر بدی نہیں ہونی چاہیے، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. دعا سے پہلے یہ لازمی یاد رکھنا کہ خداوند نے کیا کہا، کہ جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے دل میں کسی کے لیے شکایت نہیں ہونی چاہیے. میں یسوع کا ایک بالکل چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. جو نیکی میں کرنا چاہتا ہوں اکثر مجھ سے نہیں ہوتی، اور جو بدی میں نہیں کرنا چاہتا اکثر مجھ سے وہی سرزد ہو جاتی ہے. لیکن ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بھی اپنے دل میں گلا شکوہ برائی اس قسم کی کوئی چیز بھی اپنے دل میں نہ رکھیں، خاص کر جب ہم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یار بات تھوڑی لمبی ہو گئی اور تھوڑی پرسنل بھی، تو اس کے لیے بہت ساری معذرت. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کسی کے خلاف دل میں چھپا ہوا بغض ہے، یا تمہارے دل میں کسی کے لیے کچھ شکایت ہے؟ ذرا سوچنا پڑے گا. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے ایمان اور شک کرنے والے ہوتے ہیں. بائبل کہتی ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر دعا کرتے وقت تمہارے دل میں شک ہو کہ پتہ نہیں خدا تمہاری دعا سنے گا یا نہیں، تو وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص خط لکھ کر ڈاک کے ڈبے میں ڈالے لیکن پھر خود ہی یقین نہ کرے کہ وہ خط کبھی منزل تک پہنچے گا یا نہیں. کیا ایسا شخص جواب کی امید رکھ سکتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا خط وہاں پہنچے گا یا نہیں، میری بات وہاں پہنچے گی یا نہیں؟ تو کیا اس کا جواب آنا ممکن ہے؟ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں مگر اندر ہی اندر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، شاید خدا میری بات سنے گا یا نہیں. اور یہی شک ان کی دعا کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. جب تم دعا کرو تو پورے ایمان کے ساتھ کرو، جیسے کہ تمہارا خدا وہاں موجود ہے اور تمہاری دعا سن رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دعا کے آخر میں میرے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں اکثر دعا کے آخر میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ آج میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے. ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں چوتھی قسم کے لوگوں کی. یہ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو صرف اپنی خواہشات سے مطلب ہوتا ہے. اچھا، میں یہ بات کر رہا ہوں تو بہت سے لوگ کہیں گے میں یہ کیا بول رہا ہوں جناب، سر یہ میری بات نہیں، یہ کلام کی بات ہے. اور بالکل ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کا مقصد بہت غلط ہوتا ہے. کلام پاک میں لکھا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت سے خرچ کرو. یسوع کے پیارو، یہ ایک نہایت ہی خطرناک حقیقت ہے. اگر کوئی دعا صرف دنیاوی لالچ، دولت، شہرت یا دوسروں پر غلبہ پانے کے لیے کی جا رہی ہو تو یہ نہ صرف رد ہو جاتی ہے بلکہ انسان کو تباہی کی طرف بھی لے جاتی ہے. کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ایسی دعائیں خدا کے حضور قابل قبول نہیں، بلکہ وہ ہمیں مزید آزمائش میں ڈال سکتی ہیں. اب تم یہ پوچھو گے کہ خدا کے حضور ایسی دعائیں قابل قبول نہیں ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اور آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. جہاں تک آزمائش میں ڈالنے کی بات ہے، بائبل مقدس میں کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے کہ اگر ہم خدا کی مرضی کے خلاف کچھ مانگیں تو وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر زبور 106 اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی اور ان کی جان کو سکھا دیا. یہ آیت اسرائیلیوں کے بارے میں کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق چیزیں مانگی اور خدا نے انہیں دے تو دیں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ نقصان اٹھانے لگے.
اس طرح رومیو 1:28 میں لکھا ہے کہ جب لوگ ضد پر آ جائیں اور غلط راستے پر چلنے کی ضد کریں تو خدا انہیں اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے جو ان کے لیے آزمائش اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلسل غلط نیت سے دعا کرے اور ضد کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اسے مل بھی جائے، لیکن وہی چیز بعد میں اس کے لیے آزمائش اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم خدا سے اپنی ضروریات کے لیے مانگ رہے ہیں یا صرف دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ 2 قسم کے اور لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن یہاں میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں ہالےلویا یا پھر آمین لکھ دو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دو، کیونکہ بعد میں تم اکثر بھول جایا کرتے ہو۔ اچھا، 5ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اگر تم اپنی بیوی سے برا سلوک کرو گے، اس کو مارو گے یا بلا وجہ ڈانٹتے رہو گے یا اس کی عزت نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تو کیا تم مانو گے؟ یہ بھی میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ بھی کلام پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں، میری ویڈیو کو کم از کم 5 سے 10 ہزار لوگ تو دیکھتے ہی ہیں، تو 10 ہزار لوگوں میں سے مجھے ضرور بتانا کہ کتنے لوگ پہلے سے یہ جانتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرنے سے شوہر کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ جی ہاں، بائبل مقدس میں 1 پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے شوہروں، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ یعنی کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہاری دعائیں رک جائیں گی۔ کتنے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، انہیں عزت نہیں دیتے، ان کے حقوق پامال کرتے ہیں اور پھر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں کامیابی دے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو تمہیں ایک بار سوچنا پڑے گا کہ کیا تم اپنے گھر والی کے ساتھ انصاف سے پیش آ رہے ہو، سوچنا پڑے گا۔ 6 اور آخری قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں میرے مولا یسوع کا فرمان آ جاتا ہے۔ یہ آیتیں تم نے بہت بار سنی ہوں گی، یہ فرمان کئی بار تمہارے کانوں تک پہنچا ہوگا، تو چلو آج پھر سے سن لو اور اس طرح سے سنو کہ تمہیں لگے کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ تمہیں لگنا چاہیے۔ چلو سنو، یسوع فرماتے ہیں، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے ایسے لوگ جو صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک اور خدا کے قریب سمجھیں، وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا بلکہ وہ انہیں رد کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر تم دعا کر رہے ہو لیکن تمہارا دل خدا کی بجائے لوگوں کی طرف ہے تو کیا تم واقع خدا سے بات کر رہے ہو یا تم صرف لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یسوع نے صاف کہا کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے ملنے والی تعریف ہی ان کا بدلہ ہے، مگر خدا کے نزدیک ان کی دعا کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر خدا نے تمہاری دعا کو رد کر دیا تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ خدا صرف سچی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ دعا جو دل کی گہرائی سے ہو، جو صرف اس سے کہی جائے، نہ کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا واقعی سنی جائے تو ہمیشہ خلوص کے ساتھ دعا کرو، تنہائی میں، پورے دل سے، کیونکہ خدا وہی دعا سنتا ہے جو دکھاوے سے پاک ہوتی ہے۔ خدا جب بھی تمہیں ایسا موقع دیتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں سیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا بھی بہت بہت شکر ادا کیا کرو، کیونکہ یہ موقع ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ ان میں سے کوئی ایک تو نہیں؟ کیا ہمیں توبہ کرنے، معاف کرنے یا اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دو اور ہم تمہارے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اپنے پیارے سے ہاتھوں سے پیارا سا کمنٹ کا نذرانہ دینا مت بھولنا۔ خدا تم سب کو برکت دے، آمین۔